دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نییر عباس کاظمی کا سلام ہو۔ ہماری اس سیریز میں ہم بات کریں 120 دن کی آنے والے۔ آج ہم جس برج کی بات کریں گے وہ ہے ٹورس، برج ثور۔ ہم بات کریں گے کیونکہ دور اس پر آشوب میں جب ہر طرف افراتفری ہے، بے چینی ہے، کیسے رہیں گے آپ کے دن، کیا اپرچونٹیز ہیں، کہاں پر آپ کو احتیاط کرنی ہے، بڑی تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیا کریں۔ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھیں ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے ایڈ بی خواب نامہ۔ 1000 سے زیادہ خوابوں کی تعبیریں ہیں، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ مومنین سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، یہ رنگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سٹار رنگ، اور اس کو کہتے ہیں حرز جواد، اور یہ ہے عقیق۔ ہمارے پاس لیمیٹڈ ایڈیشن ہے، آپ اس کا ہدیہ بہت معمولی سے ہے، 9K سے لے کر 110K تک ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ مومنین کے لیے، اور لمیٹڈ اس لیے ہے کہ یہ مقامات مقدسہ تمام، یعنی کہ ایران، عراق، سعودیہ سے یہ مس ہوئے میں، یہاں تک کہ شام سے، اب آپ کو پتہ ہے وہاں جانا ناممکن میں سے ہے، تو ان کی بہت اہمیت ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اچھے وقت میں تیاری کیا کریں۔ آج کل گلف ممالک کے لوگ بہت زیادہ رابطہ کرتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، صحت کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، کیریئر کے مسائل ہیں، تو اس کے لیے ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کا برتھ چارٹ ہوتا ہے، اب اپنے ذائچے یا برتھ چارٹ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پیڈ سروس ہے ہماری، ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بہترین وقت میں تیاری کیا کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس وقت نہیں جب آپ مشکل یا پریشانی میں پڑ جائیں، کیونکہ جس وقت آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ریس میں ہوتے ہیں، کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے کرنا کیا۔ وہاں پر آپ کو کسی بزرگ کی، کسی سینئر کی رائے چاہیے ہوتی۔ جیسے آپ نے اکثر کرکٹ میچ میں دیکھا ہوگا کہ ہم باہر بیٹھے کہہ رہے ہوتے کہ یار یہاں شاٹ بنتی تھی، بیٹسمین سے نہیں لگی، کیونکہ بیٹسمین جو اندر کھیل رہا ہے وہ کسی پریشر میں ہے، آپ پریشر میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو کوئی ہم سے مشورہ لینا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس وقت پریشر میں ہو، ہم تو پریشر میں نہیں ہوتے نا، تو آپ اس بات کو سمجھا کریں، اپنے کامیابی کے دور میں انتظامات کیا کریں۔ یہاں برج ثور کی ہم اس لیے بات کریں گے، کچھ کوالٹیز کی بات کریں گے، کیریئر کی بات کریں گے، دنیا کے کون سے ملک اچھے ہیں ان کی بات اس لیے کریں گے۔ آپ برج ثور ہو سکتے ہیں، آپ کے چاہنے والے برج ثور ہو سکتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ برج ثور کرتا کیا ہے، خصوصیات کیا ہے، شارٹ کمنگز کیا ہے، تو آپ پھر اپنے آپ کو انالائز کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں کو انالائز کر سکتے ہیں۔ برج ثور کی تاریخ 20 اپریل سے 20 مئی کے درمیان ہوتی ہے، عنصر زمین ہوتا ہے اور حاکم سیارہ وینس ہوتا ہے۔ اگر ان کی کوالٹیز کی بات کریں تو برج ثور کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں اور جو کام شروع کریں اسے مکمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ جلد ہمت نہیں ہارتے اور آہستہ آہستہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ دوستی اور محبت میں بہت وفادار ہوتے ہیں، یہ لوگ خوابوں کی بجائے حقیقت پر یقین رکھتے ہیں، اچھی چیزیں، خوبصورت ماحول اور آرام دہ زندگی پسند کرتے ہیں۔ کچھ شارٹ کمنگز بھی ہیں، کچھ کمزوریاں بھی ہیں کہ کبھی کبھی اپنی رائے بدلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ تھوڑے سے ضدی ہوتے ہیں یا اپنی رائے کے اوپر کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی زیادہ آرام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو آرام پسندی یا سستی بھی ان کے اندر نظر آتی ہے۔ نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے میں وقت لیتے ہیں، تبدیلی پسند نہیں کرتے۔ ان کے لیے اگر بہترین کیریئر کی بات کریں، برج ثور کے لوگ ایسے کاموں میں کامیاب ہوتے ہیں جہاں استحکام اور پیسہ ہو۔ بہترین پیشوں میں ان کے لیے ریئل اسٹیٹ، زراعت اور فارمنگ، فیشن اور ڈیزائن، فوڈ بزنس، بینکنگ اور فائنانس ہوتا ہے۔ برج ثور کے لیے اچھی تعلیم میں بزنس ایڈمنسٹریشن، فائنانس اور اکاؤنٹنگ، ایگریکلچر، فیشن ڈیزائن یا آرکیٹیکچر بہترین رہتے ہیں۔
ایسے ممالک جہاں معاشی استحکام اور اچھی زندگی ہو، جیسے کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا اور جرمنی، ان کے لیے بیسٹ کنٹریز ہیں: کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا اور جرمنی۔ برج سور کے لوگ عام طور پر پیسے کے معاملے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ اہم باتیں ان کے لیے اگر ہم پیسے اور قسمت کے حوالے سے دیکھیں تو بچت کرنا جانتے ہیں، سرمایہ کاری کرنے میں اچھے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ لیکن مضبوط مالی بنیاد بناتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر زمین، پراپرٹی اور بزنس سے اچھا پیسہ کماتے ہیں۔ لک یا قسمت کی بات کریں تو برج سور کی قسمت اکثر محنت، صبر اور صحیح وقت سے کھلتی ہے۔ ان کی زندگی میں قسمت زیادہ مستقل مزاجی اور عملی فیصلوں سے آتی ہے۔ خوش قسمت دن ان کے لیے جمعہ، خوش قسمت رنگ سبز یا گلابی اور خوش قسمت نمبر 2، 6 اور 8 ہوتا ہے۔ مالی کمزوریوں کی بات کریں تو برج سور کے لوگ کبھی کبھی پیسے کے معاملے میں زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، تبدیلی سے ڈرتے ہیں اور کبھی کبھی آرام کی وجہ سے موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کو مالی کامیابی کے لیے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ نئے موقعوں کو قبول کریں، سرمایہ کاری میں تنوع رکھیں اور اپنی صلاحیتوں کو بزنس میں استعمال کریں۔ برج سور کی محبت اور اگر شادی کی بات کریں تو محبت میں برج سور کے لوگ وفادار اور سنجیدہ ہوتے ہیں اور محبت میں ان کی خاص باتیں مضبوط اور مستقل رشتے چاہتے ہیں، اپنے پارٹنر کا بہت خیال رکھتے ہیں، رومانٹک اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ شادی کے معاملے میں برج سور کے لوگ شادی کے بعد اچھے اور ذمہ دار شریکیات ثابت ہوتے ہیں، خاندان اور گھر کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور مالی اور جذباتی استحکام پیدا کرتے ہیں۔ برج سور کے ساتھ مطابقت رکھنے والے برج محبت اور شادی کے لیے برج سور کی اچھی بنتی ہے: ورگو، کیپریکون، کینسر اور پائسس ان سے بہت اچھی بنتی ہے۔ ورگو یعنی کہ برج سملا، کیپریکون برج جدی، کینسر برج سرطان اور پائسس برج حوت، ان کے ساتھ ان کی بہت اچھی بنتی ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو گلا اور گردن کے مسائل، وزن بڑھنے کا مسئلہ یا میٹھا زیادہ کھانے کی عادت ڈسٹرب کرتی ہے ان کی صحت کو۔ بہتر ہے کہ باقاعدہ ورزش کریں، متوازن غذا کھائیں اور مناسب نیند لیں۔ برج سور کے لوگ محنتی، وفادار اور مالی معاملات میں سمجھدار ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ضد اور آرام پسندی کو کنٹرول کر لیں تو زندگی میں مضبوط مالی کامیابی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب ہم ذرا آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ 120 دن جو ہے کیا احتیاط ہے، کیا اپرچونٹی ہے، یہ ہم ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو کیریئر کے حوالے سے یہ آنے والے دن آپ کو ڈسٹرب رکھیں گے۔ دنیا کے کس شعبے میں آپ کو جانا چاہیے، اس لیے میں نے آپ کو آپ کے شعبے بتائے، کیونکہ یہاں پر جو نئے لوگ ہیں، خاص طور پر نوجوان نسل ہے، وہ تھوڑی سی پریشانی کا شکار ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اگر میں یہ کہوں، اور ایک بیماریاں کچھ تھوڑی سی آپ کو تنگ کر رہی ہیں، کوئی پرانی بیماری یا کمزوری، لیکن یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو صحت کو مضبوط کرنے یا مالی بنیاد رکھنے کے لیے اگلے 2-3 سال کی پلاننگ کرنی پڑے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے جو اگلے 2-3 سال میں آپ کو کہیں نہ کہیں سٹیبل جاب دے دے، یعنی کہ کیریئر کی پلاننگ یا بزنس کی پلاننگ۔ جلد بازی نہیں کرنی، چاہے جاب چینج کرنے کے حوالے سے ہو، کیریئر چینج کرنے کے حوالے سے ہو، سنیں سب کی، کریں اپنی، کیونکہ اس وقت انفارمیشن کا فلو ہے، طوفان ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے، کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے۔ خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، آمدنی بڑھانے کے نئے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، گھر میں خوشی رہے گی، بچت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، لیکن جلد بازی میں سرمایہ کاری نہیں کرنی، اگلے 2-3 سال کی مالی پلاننگ کرنی ہے، نوٹ بک بنانی ہے اور اپنے آبجیکٹو لکھنے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ جمعے کے دن صدقہ کرنا ہے، رزق میں برکت ہوگی۔ آن لائن بزنس آئیڈیاز آپ کے ذہن میں بہت سے چلیں گے اور وہاں پر آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں آن لائن بزنس آئیڈیاز میں، لیکن ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، تمام انڈوں کو اپنی ایک باسکٹ میں نہیں ڈالا۔
پورٹ فولیو یا ڈائیورسفیکیشن کرنی ہے۔ بہن بھائیوں سے تعلقات اچھے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ اگر لاٹری لیں اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، کوئی پروجیکٹ لیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے تعلقات میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں بہت زیادہ یہ نظر آ رہا ہے، آپ سفر پلان کر سکتے ہیں، آپ نیا گھر خریدنے کی طرف جا سکتے ہیں، اب گاڑی نہیں خریدنے کا ارادہ یا گاڑی خریدنے کا ارادہ بنا سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر محبت کی بات کریں تو آپ کو تھوڑا اپنی انا کو کم کرنا پڑے گا، ضد کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ محبت کا یا آپ کے پارٹنر کا تعاون تو آپ کو حاصل رہے گا اس دوران میں، چاہے آپ کے فیصلے غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن اپنی ضد کو کم کیجیے گا، رشتوں میں سکون آئے گا۔ پرانا خوف ختم ہو رہا ہے، اور کسی پرانے معاملے کو لے کر حل بھی نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں آپ کی قسمت بدل سکتی ہیں۔ کیریئر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نازک ٹائم رہے گا، دفتر میں دل نہیں لگے گا، کیریئر کے بارے میں کنفیوژن رہے گی، نوکری بدلنے کا خیال بار بار آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ابھی فیصلہ نہ کریں کیونکہ ذہنی کیفیت ابھی سٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوست مدد کریں گے، نیٹ ورکنگ فائدہ دے گی، لیکن ہر کسی سے مالی مشورہ نہیں لینا، غیر ضروری خرچ سے بچنا ہے، نیند متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ اسلام میں جانوروں کی خدمت کرنا بہت بڑا صدقہ ہے، کسی جانور کو کھانا کھلائیں، پرندوں کو دانا ڈالیں، کسی غریب کو کھانا کھلائیں، ہفتے کے دن کالی دال کا صدقہ کریں، یا رزاق ہو یا غنی ہو، 313 مرتبہ 7 دن فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ لکی دن جمعہ اور پیر، لکی نمبر 6 اور 8، لکی کلر سبز اور ہلکا نیلا، لکی سٹونز موڈ، اور لکی وقت دوپہر 12 سے 2 بجے تک رہے گا۔ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، یہ وقت بیج بونے کا ہے، فصل کاٹنے کا نہیں ہے۔ اگر آپ ورشپ راشی، آپ ٹورس، آپ برج سور والے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، میں صبر سے منصوبہ بندی کروں گا۔ یاد رکھیے گا یہ وقت آپ کو مالی اور جسمانی طور پر مضبوط کرنے آیا ہے۔ اللہ آپ کو صحت، رزق اور سکون عطا فرمائے۔ شکریہ۔